بول اٹھی کہ میں کیا کروں؟ الخلیل یأمرنی بالقطع والجلیل ینہانی، کہ خلیل کہتا ہے چل، جلیل کہتا ہے نہ چل نہ کاٹ، میں کدھر جاؤں؟ اس لیے میں تو نہیں کاٹ سکتی ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا لیا اور جنت سے دمبا بھیج دیا، اس کو بدلہ بنا دیا، اسماعیل علیہ السلام کو بتا لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بتانے کی تقریباً 2 حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان علیہ السلام جو ہمارے آپ کے نبی اور رسول کریم ہیں، پوری کائنات کے رسول کائنات ہیں، آپ نے ان کی اولاد اور اولاد میں پیدا ہونا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو بتایا تاکہ ان کی اولاد اور اولاد سے آخر زمان نبی آخر زمان علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہوگی، لہذا ان کو بچانا ضروری ہے۔ اس وجہ سے ان کو بچایا گیا۔ اور غالباً دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ قربان ہو جاتے، یہ سنت ابراہیمی قیامت تک باقی رکھی جاتی، جس طرح اب ہے تو بیٹوں کو قربان کرنا پڑتا۔ اللہ نے اپنے علم سے دیکھا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی امت شاید اس پر عمل نہ کر سکے، بیٹوں کو ذبح نہ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیج دیا، بدلہ بھیج دیا، اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی برحق ان کے خاندان سے ہو اور امت مسلمہ پر بھی کسی قسم کا گراں نہ ہو، اور وہ حلال جانور ذبح کرتے رہیں اور قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے احسان عظیم ہے کہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو حکم فرمایا کہ آپ قربانی کیا کریں، قربانی کے جانور قربانی کیا کریں، مثلا اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا ہے، بکری ہے، میڈا ہے، یہ جانور جو قربانی کے ہیں یہ آپ قربانیاں کیا کریں، ہر ایک کی طرف سے قربانی ہو۔ صحابہ نے عرض کی ما ھذی ضحایا یا رسول اللہ، یار یہ قربانی کیا چیز ہے، کیا چیز ہے، یہ کیا ہے، کیوں اس کا حکم ہو رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا ھذا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ وہ قربانی کر گئے، اگرچہ وہ میڈھا ذبح ہو گیا جنت کا، لیکن ان کی سنت قیامت تک اللہ نے باقی رکھی ہے، اس لیے آپ کو بھی قربانی کرنا پڑے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ قربانی کرتے رہے، اور قربانی کے جانور جو مقرر شدہ ہیں ان کو ذبح فرماتے ہیں۔ اور اس وقت بھینس عرب میں پیدا نہ تھی، تو بھینس کی قربانی اس وقت نہ کی گئی کہ اس کی پیدائش عرب میں نہیں، دوسرے ممالک اسلامیہ میں اس کی پیدائش، اس لیے فقہاء کرام نے یہی فرمایا کہ الجاموس من نوع البقرہ فی الزکاۃ والنصاب والاضحیہ، یہ بھینس گائے کی مثل ہے، اس طرح کہ گائے قربانی کے لیے ذبح کرنا جائز ہے، اسی طریقے سے بھینس کی بھی قربانی جائز ہے۔ زکوٰۃ کی تعداد بھی برابر ہوگی، نصاب زکوٰۃ بھی برابر ہوگا، سب کچھ برابر ہوگا، لہذا یہ گائے کے قسم سے ہے، اس لیے احناف اہل سنت کے نزدیک یہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ بعض لوگوں کو شک و شبہ ہوتا ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اگر ذکر ہے تو گائے کا ہے، بکریوں کا ہے، بھیڑوں کا ہے، میڈھے کا ہے، اونٹ کا ہے، ان کا ذکر ہے، قربانی کے جو جانور ہیں، بھینس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے، تو یہ کیسے جائز ہوئی؟ یہ مغالطہ نکال دینا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے
کہ جس کا ذکر قرآن میں صراحتاً ہو وہ جائز ہے، جس کا ذکر قرآن میں صراحتاً نہ ہو وہ ناجائز ہے۔ تو قرآن میں تو سواریوں کا ذکر ہے، گھوڑوں کا، خچروں کا، گدھوں کا اور اونٹوں کا، یہ سواریوں کا ذکر یہی ہے، کشتیوں، یہ سواریوں کا ذکر ہے۔ تو یہ تو ہوائی جہاز کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یہ حرام ہونا چاہیے۔ گاڑیوں کا ذکر قرآن میں نہیں، بسوں کا ذکر قرآن میں نہیں، یہ جتنی بھی سواریاں چل رہی ہیں اس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں۔ کیا یہ ناجائز ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہ جو ذکر قرآن و حدیث میں نہ ہو اور بعد میں وہ اس کے اندر فقہا کرام نے تحقیق کی ہو اور اس تحقیق کے مطابق اس جانور کو حلال انہوں نے قرار دیا ہو گائے کی قسم بنا کر، تو وہ بے شک بلا شبہ جائز ہے۔ اس بنا پر بھینس کی کٹا کی قربانی بالکل جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اب رہا کہ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم محسن کائنات ہو کر، سید کائنات ہو کر، شہنشاہ کائنات ہو کر اس قربانی کا بکرا آپ خود ذبح فرماتے تھے اپنے دستے کرم سے۔ جان اس قربانی کا بکرا لٹا کر آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر خود ذبح فرماتے تھے۔ یہ سنت نبوی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے قربانی کا جانور ذبح کیا جائے، اور وہ بکرے خوش نصیب تھے جو رسول اللہ کے دست کرم سے ذبح ہو چکے تھے، بلکہ بکرے انتظار کرتے تھے کہ مجھے سرکار پہلے ذبح کریں، دوسرا کہتا تھا مجھے پہلے ذبح کریں، تیسرا کہتا تھا مجھے پہلے ذبح کریں، ان کی تمنا ہوتی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھیں کہ قربانی ایک لازم ہوتی ہے، سرکار 2 قربانیاں فرماتے تھے۔ یہ کرم مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے، ایک قربانی امت کی طرف سے کرتے تھے۔ امت کی طرف سے کیوں؟ 2 وجہ سے۔ ایک تو کرم مصطفیٰ کی دلیل ہے، دوسرا یہ کہ میری امت میں سے کوئی غریب ہو، نادار ہو، جس کو قربانی کے جانور خریدنے کی فرصت بھی نہ ہو، وہ اداس ہو کہ میں کیا کروں، اس کو بے سہارا نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ جانور امت کی طرف سے کر رہا ہوں تاکہ ان کو یہ مداوع مل جائے کہ ہماری طرف سے سرکار نے کرم فرما کر قربانی کر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ہمیشہ آپ 2 قربانیاں فرماتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک امت مسلمہ کی طرف سے۔ سرکار کا کتنا کرم ہے کہ امت کو اس وقت میں بھی یاد رکھا، یعنی قربانی کرنے کے وقت بھی اپنی امت کو یاد رکھا، اور امت کی طرف سے ایک قربانی آپ کیا کرتے تھے۔ اب امت کو بھی چاہیے، یہ صاحب گنجائش ہیں اور صاحب مال ہیں، ان کو بھی 2 قربانیاں کرنی چاہیے، ایک اپنی طرف سے، ایک رسول اللہ کی طرف سے کرنی چاہیے۔ محبت کا تقاضا یہی ہے، حب رسول کا تقاضا یہی ہے کہ قربانیاں 2 ہونی چاہیے اگر فرصت ہے، ایک اپنی طرف سے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو مولا کائنات کے خطاب سے مخاطب کیے جاتے ہیں، تو وہ ہمیشہ 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے کرتے تھے، ایک رسول اللہ کی طرف سے کرتے تھے، وہ ہمیشہ 2 قربانیاں کرتے تھے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بھی یہی سنت، یہی طریقہ ہے، وہ 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ گنجائش مالی دے تو 2 قربانیاں ہونا چاہیے۔ پھر اپنے ہاتھ سے اگر ذبح کیا جائے قربانی کا جانور
تو سنت رسول پر عمل ہوگا۔ اگر اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتے ہو تو قصاب کو اجازت دو اور اپنے سامنے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھوا کر جانور قربانی کے لیے ذبح کرا، اور جب یہ ذبح ہو جائے اور اس کا گوشت بن جائے تو صحیح معنی میں اس کو 3 حصے کیا جائے۔ اس گوشت کو 3 حصے کیا جائے، ایک اپنے گھر کے استعمال کے لیے، ایک حق کے ہمسائیگان کے لیے۔ ہمسائیگان کا بھی حق ہوتا ہے، ان کے گھر بھی ایک حصہ پہنچوایا جائے، اور ایک حصہ جو فقراء مساکین اگر آئیں لینے کے لیے تو ان کو بھی پیش کیا جائے۔ اس طریقے سے یہ 3 حصے گوشت کو بنایا جائے، کیا جائے، اور اس طرح 3 حصے تقسیم کیے جائیں۔ یہ ایثار کا جذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کا ایک جذبہ آپ نے سکھایا کہ جو مسلمان غریب ہیں، جو قربانی نہیں کر سکتے ہیں، یہ گوشت کا حصہ وہاں تک پہنچا ہو تاکہ وہ بھی پکا کر کھا سکیں۔ یہ ایک ایثار بھی ہے، ایک محبت اسلامی بھی ہے، ایک اخوت اسلامی کا تقاضا بھی ہے۔ اس طریقے سے یہ قربانی کا گوشت جو ہے 3 حصے کیا جائے۔ پھر اس کے بعد جو کھال ہے اس کو ضائع نہ کریں، اور کھالوں کا استحقاق یہ دینی مدارس ہیں جو اس مدد پر بھی چل رہے ہیں۔ اس لیے دینی مدارس اہل سنت و جماعت، خاص کر آپ کو یہ مدرسہ عربیہ سراج العلوم موجود ہے، تو کھالوں کا جمع کرنا اس سراج العلوم کے لیے آپ ضرور کریں۔ جہاں طلباء کرام پہنچیں تو فاتحہ، جہاں نہ پہنچ سکیں خود پہنچائیں تو قدم قدم پر ثواب آپ کو ملے گا۔ تو اس لیے ان قربانیوں کو ضائع نہ کریں، قربانیوں کے جانوروں کو ضائع نہ کرنا، اور دینی مدارس اسلامیہ اہل سنت والجماعت کے اندر پہنچانا ہے۔ اور یہ قربانی کا شان قیامت کے دن ہوگا کہ ایک قربانی کے کھال پر جتنی بال ہوتے ہیں، اب یہ مینڈھے کے کتنی بال ہوں گے، بکرے کے کتنی بال ہوں گے، یہ ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی، تو لاکھوں کی تعداد میں نیکیاں ملیں گی، لاکھوں کی تعداد میں نیکیاں ملیں گی۔ تو اس کا گوشت جو بھی یہاں ہوتا ہے، یہ اللہ کے ہاں اس کا بھی وزن ہوگا، اور قربانی کرنے والوں کو اس کا وزن کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، خداوندی انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور میں پھر کہوں گا کہ جتنی انعامات اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ نسبت مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، امت محمدیہ ہے، جس کی تمنا موسیٰ علیہ السلام بھی کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے نبی آخر الزمان کا امتی بنا دیتا تو کیا اچھا ہوتا۔ اور سرکار نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج آدم علیہ السلام دنیا میں ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے، سوا میری تابعداری غلامی کرنے کو اس کو چارہ بھی نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود ہوتے تو میری اتباع غلامی کے بغیر ان کو چارہ نہ ہوتا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، سابقہ جتنی شریعتیں تھیں وہ ختم ہو گئی، ان کے احکام ختم ہو گئے۔ یہ احکام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید کے احکام ہیں، یہ قیامت تک باقی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت بھی قیامت تک باقی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک باقی ہے۔ آپ کے موجودگی میں کوئی نبی نہیں آ سکتا قیامت تک، لا نبی بعدی، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، ختم۔
ختم بی النبیون، فرمایا میرے ساتھ نبی ختم کر دیے گئے اور ان کی نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ واحد رسول اللہ کی ذات ہے کہ آپ کی نبوت قیامت تک باقی ہے، آپ کی رسالت قیامت تک باقی ہے۔ اب ساتھ ہی سمجھو کہ صفت نبوت صفت مصطفیٰ، رسالت صفت مصطفیٰ، اگر صفت قیامت تک باقی ہے تو ذات بھی تو قیامت تک باقی ہے۔ جب صفت قیامت تک باقی ہے تو ذات بھی قیامت تک باقی ہے۔ جب آپ کی صفت کو بقا ہے تو ذات کو بطریق اولا بقا ہے۔ تمام صفات مصطفیٰ کو بقا ہے تو ذات مصطفیٰ کو بقا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم قیامت تک آپ موجود ہیں۔ اب یہ نماز عید جب ہم پڑھیں گے تو سلام پھیرنے کے بعد سب کی بخشش ہو جاتی ہے، یہ صدقہ مصطفیٰ۔ اور آنے والا راستہ اور ہو، جانے والا اور ہو، دونوں راستے گواہی دیں گے کہ اس نے نماز عید پڑھی تھی، یہ سبب بخشش ہے، یہ صدقہ مصطفیٰ ہے۔ فرشتوں کا نازل ہونا، اس منظر نماز کو دیکھنا، اللہ کے حضور میں پیش کرنا، یا اللہ اسی طرح یہ نماز پڑھ رہے تھے، اسی طرح ہم نے ان کو نماز عید پڑھتے دیکھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ فرشتوں، میں نے محبوب کی اس نماز پڑھنے والے امت کو بخش دیا۔ کہ یہ سارا صدقہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور یہ نماز عید کیا ہے؟ یہ ادا مصطفیٰ، رسول اللہ علیہ وسلم نے ادا کر کے دکھایا۔ آپ نے نماز پڑھا کر دکھائی، نماز عید پڑھا کر دکھائی، تو فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ادا کرو اس طریقے کی جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، اسی کے مطابق ادا کرو گے تو نماز ادا ہوگی، ورنہ نہیں۔ معلوم ہوا فرائض کی نماز ہو، سنتوں کی نماز ہو، نوافل کی نماز ہو، یہ عیدین کی نماز ہو، یہ سب ادائے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح سرکار نے ادا کر کے دکھایا اسی طرح ہم ادا کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات کر کے میں تقریر ختم کر رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم سنی حنفی جو ہو تو یہ ترک رفع یدین کرتے ہو، پہلی تکبیر کے وقت اللہ اکبر کہتے ہو، فرائض کے اندر پھر آپ رفع یدین نہیں کرتے ہو۔ تو وہ سوال کرتے ہیں، میں نے اگلے دن سنا کسی کا سوال ٹی وی پر، کہ اگر وہ باقی ہوں، اگر وہ فرائض کے اندر اگر تم ترک کرتے ہو تو وطر کے اندر بھی ترک نہیں کرتے ہو، پہلی تکبیر بھی کہتے ہو، پھر بھی تکبیر درمیان میں کہتے ہو، پھر اسی طرح عیدین پڑھتے ہو تو عیدین کے اندر بھی رفع یدین کرتے ہو، تو یہاں کیوں کرتے ہو؟ سنا بھائی، سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اعلیٰ نمونہ ہے۔ فرائض کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں رفع یدین فرمایا تھا اور آخر میں سرکار نے ترک فرما دیا، انہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع یدیہ الا فی تکبیرۃ الاولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس پہلی تکبیر کے وقت دست کرم اٹھاتے تھے، پھر آپ فرائض میں دست کرم رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اس عمل پر احناف اہل سنت کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق آج تک سنی حنفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر پابند ہیں۔ یہ ہے فرائض کا مسئلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر میں رفع یدین پہلے بھی کیا ہے، درمیان بھی کیا، دعائے قنوت کے وقت وہ بھی کیا ہے، اور اسی طرح آپ نے یہ عیدین کے اندر رفع یدین ترک نہیں فرمایا۔ سرکار جس طرح کرتے گئے سنی حنفی اسی طرح کرتے، دیکھا ہے سرکار جس طرح کرتے گئے، ہم سنی حنفی اسی طرح عمل کرتے گئے۔ تو ہم سنی حنفی جو ہیں رسول اللہ کے ہر عمل پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بنا پر فرائض کے اندر ہم پہلی تکبیر کے وقت ہم رفع یدین کرتے ہیں اور اس کے بعد نہیں، یہ سرکار کی سنت ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے وطر کے اندر ترک نہیں فرمایا،
خدائے کرو اس وقت ہم بھی کرتے ہیں، سرکار نے عیدین کے اندر ترک نہیں فرمایا تو ہم بھی کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ جس طرح کرتے گئے ہم سنی عاشق محبوب کے عمل پر عمل کرتے ہیں، یہ سعادت ہمیں حاصل ہے، یہ سعادت اہل سنت و جماعت کو حاصل ہے۔ آپ خوش بخش خوش نصیب ہیں کہ سنی حنفی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنی میں تابعدار، اور جس امام کے ہم مقلد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جس وقت بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، اس سے مختصر بات لمبی ہے مختصر، جس وقت بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے آپ نے ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر 15 سپارے پڑھ لیے، پھر دوسرے پاؤں پر کھڑے ہو کر دوسرے 15 سپارے پڑھ لیے۔ اس مشقت سے جب قرآن ختم کیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ما عبدناک حق عبادتی کا، اے اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ابھی بھی ادا نہیں کیا، اتنا مشقت ابھی بھی ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا ونادى من جانب البیت، جب حضرت امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا ونادى من جانب البیت، بیت اللہ کے کونے سے اللہ کی آواز آئی یا اے ابی حنیفہ انا قد غفرنا لك ولمن اتبعك على مذهبك الى يوم القیامہ۔ اے ابو حنیفہ سن لے، میں نے تمہیں بھی بخش دیا، تیرے تابعدار تیری تقلید تابعداری کرنے والے تیرے مذہب پر عمل کرنے والوں کو بھی قیامت تک بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے سنی حنفی مذہب جو ہے یہ بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ اس کی نسبت سے بخشش ہو گئی، سب کی بخشش ہو گئی۔ اس لیے ہم سنی حنفی جو ہیں بفضلہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے عمل کے مطابق عمل کرتے ہیں، یہی سنت مصطفیٰ ہے جو اہل سنت کے اندر یہ پائی جاتی ہے۔ اب 7 تقریباً بج گئے ہیں، اعلان بھی یہی کیا تھا کیونکہ گرمی ہوتی ہے، قربانیاں کرنی ہوتی ہے، نماز عید کا طریقہ میں بیان کر کے ختم کر رہا ہوں، ابھی نماز عید کھڑی ہونے والی، نیت کی میں نے نماز کی، نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، واجب ساتھ تمام تکبیروں کے، منصرف قبلہ شریف کے پیچھے امام کے، اللہ اکبر ہاتھ باندھنا، پہلی تکبیر والا سبحانک اللہم پڑھ، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑنا، پھر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑنا، پھر اللہ اکبر ہاتھ باندھنا، پھر امام صاحب جو ہے وہ الحمد شریف کے رات صورت ملائے گا، پھر دوسری رکعت جب وہ قرات ختم کرے گا، پھر رکوع سے جانے سے پہلے اللہ اکبر ہاتھ چھوڑنا، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑنا، تیسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ چھوڑنا، چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع کے لیے تکبیر کہنا۔ اس طریقے سے رکوع اور سجود 2 رکعت پوری ہوں گی تو 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کے بعد تو ہر سال یہ فقیر نادیر عربی زبان کے اندر فصیح و بلیغ مکفہ مسجدہ، اب تو مکفہ مسجدہ میں نے لکھ دیا ان کو خطبہ، یہ خطبہ انشاءاللہ برخوردار شمائل اشرف انشاءاللہ وہ پیش کریں گے۔ آپ جو ہے خطبہ شریف سن کر پھر ایک سلام شریف، صحبہ شریف، سلام شریف، حاضری سرکار کی بارگاہ میں دعا، آخر میں قرآن کا مبارکباد لے کر آپ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔